یہ کہانی ایک دیہی علاقے کی ہے جہاں دور دور تک ویرانی اور سکوت تھا۔ رات کو ہوا کی سنسناہٹ اور درختوں کی کھڑکھڑاہٹ سنائی دیتی تھی اور کہیں کہیں دور سے کتے کے بھونکنے کی آواز آتی تھی۔ یہاں ایک پرانا اور ویران حویلی تھی جس کے ارد گرد بہت سی کہانیاں مشہور تھیں۔ کہا جاتا تھا کہ یہاں رات کو کسی آسیب کا بسیرا ہے، مگر دن کی روشنی میں یہ کہانیاں لوگوں کو محض افسانہ لگتی۔ ہمارا مرکزی کردار عاقب، جو حادثاتی طور پر اس حویلی کے قریب پہنچ گیا، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک دوسرے گاؤں جا رہا تھا، مگر راستہ بھٹک کر وہ اس ویران علاقے میں آ گیا۔ عاقب کے دوستوں نے حویلی کو دیکھ کر خوف زدہ ہوتے ہوئے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا، لیکن عاقب میں تجسس تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ ایک نظر اندر ڈال کر دیکھے کہ حقیقت میں اس میں کیا ہے۔ حویلی کے اندر قدم رکھتے ہی اسے یوں لگا کہ ماحول میں یک دم ٹھنڈک بڑھ گئی ہے۔ کمرے خستہ حال تھے، دیواروں پر دراڑیں پڑی تھیں اور جگہ جگہ پرانے سامان کی باقیات تھیں۔ جیسے ہی عاقب نے مزید اندر قدم بڑھائے، ایک عجیب سی آواز سنائی دینے لگی، جیسے کوئی دبے پاؤں اس کے پیچھے چل رہا ہو۔ عاقب نے پیچھے موڑ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئی، مگر اس کے تجسس نے اس کا ساتھ نہ چھوڑا۔ وہ ایک بڑے کمرے میں پہنچا جہاں پرانی لکڑی کا فرنیچر بکھرا ہوا تھا اور ایک آئینہ دیوار پر لگا ہوا تھا۔ آئینے میں اپنی جھلک دیکھتے ہی اس کے چہرے پر خوف کی جھلک سی ابھر آئی، کیونکہ آئینے میں اس کے علاوہ ایک اور سایہ نظر آیا جو آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عاقب نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ یہ سایہ پھر سے آئینے میں نمودار ہوا اور اس بار عاقب نے اس کو غور سے دیکھا۔ یہ ایک بوڑھی عورت کا چہرہ تھا جس کی آنکھیں سرخ تھیں اور اس کا چہرہ خوفناک اور مرجھایا ہوا تھا۔ عاقب کا سانس رک سا گیا۔ جیسے ہی وہ اس سائے کو ٹکر کر دیکھنے کی کوشش کرتا، وہ آئینے سے باہر نکل کر اس کے سامنے آ جاتا۔ عاقب کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ اچانک اس عورت نے بولنا شروع کر دیا۔ اس کی آواز مدھم اور کرخت تھی۔ اس نے عاقب کو بتایا کہ وہ اس حویلی میں قید ہے اور اس کا نام زبیدہ ہے۔ وہ یہاں ایک بددعا کی وجہ سے سالوں سے قید ہے۔ اس کی روح آزاد نہیں ہو پا رہی تھی اور وہ ہر اس شخص کے ساتھ یہی کھیل کھیلتی تھی جو یہاں آتا تھا۔ عاقب نے لرزتی آواز میں پوچھا کہ وہ اس کی کیا مدد کر سکتا ہے۔ زبیدہ نے بتایا کہ اگر کوئی انسان اپنے دل کی سب سے قیمتی چیز اس حویلی میں چھوڑ دے تو وہ بددعا ختم ہو سکتی ہے اور زبیدہ کی روح کو آزادی مل سکتی ہے۔ عاقب نے حیرت سے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہو سکتی ہے، اور زبیدہ نے جواب دیا کہ میرا خوف۔ عاقب کا دماغ الجھ گیا، اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے حویلی چھوڑنے کا ارادہ کیا، مگر جیسے ہی وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا، دروازہ بند ہو جاتا اور دیواروں پر لگے آئینے اس کا راستہ روک لیتے۔ عاقب نے اپنے خوف کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی اور اپنے دل کو مضبوط کیا۔ آخرکار اس نے زبیدہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ وہ اس کا خوف اسی حویلی میں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ ٹھہر سا گیا اور پھر اچانک حویلی کی دیواروں میں زلزلہ سا آیا۔ زبیدہ کی روح نے آزاد ہو کر اس کا شکریہ ادا کیا اور نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ جیسے ہی عاقب نے حویلی سے باہر قدم رکھا، دروازے پیچھے سے بند ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے مقفل ہو گئے۔ عاقب کے دل میں ہمیشہ کے لیے یہ واقعہ محفوظ ہو گیا کہ اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا خوف اسی حویلی میں چھوڑ دیا تھا۔